الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال من سرہ ان یلقى اللہ عذابا مسلما فلیحافظ علی هؤلاء الصلاة حیث ینادى بہن فإن اللہ تعالی شرع لنبیکم صلی اللہ علیہ وسلم سنن الہدی وإنہن من سنن الہدی ولو انکم صلیتم فی بیوتکم کما یصلی ھذا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں مسلمان بن کر حاضر ہو، وہ ان نمازوں کو ایسی جگہ ادا کرنے کا اہتمام کرے جہاں اذان ہوتی ہے، یعنی مسجد میں، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی سنتیں جاری فرمائی ہے جو کہ سراسر ہدایت ہے. انہی میں سے یہ جماعت کی نمازیں بھی ہے. اگر تم لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو گے جیسا کہ فلاں شخص پڑھتا ہے تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والے ہوں گے. اور یہ سمجھ لو کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور اس کے بعد مسجد کی طرف جائے تو ہر قدم پر ایک ایک نیکی لکھی جائے گی اور ایک ایک درجہ بلند ہوگا اور ایک ایک خطا معاف ہوگی. اور ہم تو اپنا یہ حال دیکھتے تھے کہ جو شخص کلّا منافق ہو وہ تو جماعت سے رہ جاتا تھا، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام منافقوں کی بھی جماعت چھوڑنے کی ہمت نہ ہوتی تھی. یا کوئی سخت بیمار، ورنہ جو شخص 2 آدمیوں کے سہارے سے گھسیٹتا ہوا جا سکتا تھا وہ بھی سب میں کھڑا کر دیا جاتا تھا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے یہاں جماعت کا اس قدر اہتمام تھا کہ اگر بیمار بھی کسی طرح جماعت میں جا سکتا تھا تو وہ بھی شریک کر دیا جاتا تھا، چاہے 2 آدمیوں کو کھینچ کر لے جانے کی نوبت آتی. اور یہ اہتمام کیوں نہ ہوتا جب کہ ان کے اور ہمارے آقا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا اہتمام تھا. چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں یہی صورت پیش آئی کہ مرض کی شدت کی وجہ سے بار بار غشی ہوتی اور کئی دفعہ وضو کا پانی طلب فرماتے. آخر ایک مرتبہ وضو فرمایا اور حضرت عباس اور ایک دوسرے صحابی رضی اللہ عنہما کے سہارے سے مسجد میں تشریف لے گئے کہ زمین پر پاؤں مبارک اچھی طرح جمتا بھی نہ تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیل ارشاد میں نماز پڑھانا شروع کر دی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر نماز میں شریک ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیل ارشاد میں نماز پڑھانا شروع کر دی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر نماز میں شریک ہوئے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر گویا وہ بالکل تیرے سامنے ہے اور تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور آپ اپنے آپ کو مردوں کی فہرست میں شمار کیا کرو، زندوں میں اپنے کو سمجھ ہی نہیں. پھر نہ کسی بات کی خوشی ہوگی نہ کسی بات سے رنج، اور مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچا. اور جو تو اتنی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو زمین پر گھسٹ کر عشاء اور صبح کی جماعت میں شریک ہو سکے تو دریغ نہ کر. ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ منافقوں پر عشاء اور صبح کی نماز بہت بھاری ہے. اگر ان کو یہ معلوم ہو جاتا کہ جماعت میں کتنا ثواب ہے تو زمین پر گھسٹ کر جاتے اور جماعت سے ان کو پڑھتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.